अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में इल्म मीरास के बारे में जानेंगे कि आखिर इल्म मीरास है क्या। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि मीरास यानी हमारे अज़्ज़ा व अक़ारिब जो इस दुनिया फ़ानी से कूच करते हैं, उनके बाद जो वो वरसा छोड़ते हैं, तो वरसा के यानी किसका क्या हक होता है, किसका क्या हक नहीं होता। आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने रिश्तेदार जिनका हक बनता है उनका हक नहीं देते। मिसाल के तौर पर अगर कोई लड़की है तो हम ख़ास तौर से आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, लड़कियों को उनका हक नहीं दिया जाता और ये कहते हुए हम नज़र आते हैं कि भाई हम अगर उनको दे देंगे तो हम क्या करेंगे, जबकि लड़कियों का बाज़ाब्ता बाप के जायदाद में हक बनता है और बाप ने जो बनाया है या जो भी लड़की के हिस्से में आता है हम उसको अगर नहीं देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम ऐसे शुमार होंगे कि गोया हमने अल्लाह की बहुत बड़ी नाफरमानी की। हज़रात मोहतरम, इसीलिए हमें चाहिए कि हम जो भी वरासत है, जिसका जो भी हक है, हम उसको उसका हक ज़रूर दें। आज हम यही जानेंगे कि आखिर इल्म मीरास है क्या, जिसमें वरासत के जो हक बनते हैं और अल्लाह ने कुरान में और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक क्या क्या फरमाया है, ये तमाम बातें आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहें और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के शुरू जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम की शक्ल में एक बेहतरीन कानून और एक बेहतरीन कानून ज़िंदगी हमको अता फरमाया है, जिसको अगर ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना लिया जाए तो यकीनन दीनो दुनिया में कामयाबी और कामरानी हमें हासिल होगी। हज़रात मोहतरम, कानून मीरास भी दीन के अहम कवानीन में से एक है। अब सबसे पहले मीरास है क्या, ज़रा वो समझे आप। मीरास फ़िक़्ह और हिसाब उन कवायद के इल्म को कहते हैं जिनके ज़रिए मैयत का तरका उसके शरई वारिसों के दरमियान तकसीम करने का तरीका मालूम हो। हज़रात मोहतरम, इल्म मीरास का सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी हर ज़माने और हर हलके में इतने लोगों पर इसका सीखना ज़रूरी है जिससे उम्मत की शरई ज़रूरत पूरी हो जाए। हज़रात मोहतरम, इल्म मीरास का ताल्लुक़ फ़िक़्ह से है, जो इल्म फ़िक़्ह का एक रोशन बाब है, लेकिन अपनी अहमियत व फ़जीलत की बिना पर इस इल्म ने एक मुस्तक़िल फ़न की हैसियत अख्तियार कर ली है। हज़रात मोहतरम, इस्लाम ने इल्म मीरास हासिल करने पर बड़ा ज़ोर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म मीरास सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, यकीनन मैं दुनिया से उठा लिया जाऊँगा और ये इल्म भी अनकरीब उठा लिया जाएगा। मेरे बाद फितने ज़ाहिर होंगे, यहाँ तक कि दो शख्स के दरमियान इख्तलाफ होगा तो वो किसी ऐसे शख्स को नहीं पाएगा जो उनके दरमियान फ़ैसला करे। हज़रात मोहतरम, आज इसके असरात भी रूनुमा होने लगे हैं। बेशतर मदारिस में इस फ़न में सिर्फ़ एक किताब सिराजी दाखिल निसाब है जो फ़न मीरास का मजमुआ है, लेकिन अक्सर दरसगाहों में पूरी किताब पढ़ाई भी नहीं जाती और अगर किसी ने पढ़ा भी तो फ़र्द फ़रीद की हैसियत रखने की वजह से उसके मज़ामीन जहन में नहीं रह पाते। हज़रात मोहतरम, आज दौर ऐसा आ गया है कि बाप यानी अपने बेटों को तो तमाम के तमाम जो भी यानी बाप अपने मरने के बाद अपने बेटों को यानी जब वो मर गया तो उसके मरने के बाद उसके बेटों को तो खूब उसका हिस्सा दिया जाता है,
لیکن بیٹی کا جو حصہ ہے وہ اس کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح اور بھی لوگ جو بھی ہیں، جو بھی جن کا حق بنتا ہے، ان تمام لوگوں کے حقوق، ان تمام لوگوں کے حصے کو، جن کا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے، ان کا حصہ دیا جانا ضروری ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے ہم چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم علم حاصل کریں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں تک بھی اس علم کو ہم پہنچائیں۔ حضرات محترم، قرآن کریم میں میراث سے متعلق آیتوں میں جس تفصیل سے میت کے وارثوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اس کی مثال دیگر مذاہب میں نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت، اللہ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت دار، عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت دار۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ نے اجمالی طور پر وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں، خواہ مال کم ہو یا زیادہ، یہ اللہ کی جانب سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ حضرات محترم، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور پسماندگان میں انہوں نے ایک بیوی اور 3 لڑکیاں چھوڑی۔ پھر اوس بن ثابت یعنی میت کے 2 چچا زاد بھائی اٹھے اور تمام مال پر قبضہ کر لیا۔ میت کے ترکے میں سے نہ بیوی کو کچھ دیا اور نہ ہی لڑکیوں کو کچھ دیا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں نہ عورتوں کو میراث سے کچھ دیا جاتا تھا اور نہ ہی لڑکیوں کو کچھ بھی حصہ ملتا تھا۔ ان لوگوں نے یہ اصول بنا لیا تھا کہ میراث کے مستحق صرف وہ ہوں گے جو گھوڑے پر سوار ہوں اور دشمنوں کا مقابلہ کر کے مال غنیمت جمع کر سکے۔ حضرات محترم، اسی طرح ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ان لڑکیوں کی پرورش کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے مرنے والے باپ نے کافی مال چھوڑا اور سارا مال چچا زاد بھائیوں نے لے لیا اور ہم لوگوں کو کچھ نہیں دیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلا کر حکم خداوندی سنایا کہ وراثت اور ترکہ صرف مردوں اور لڑنے والے بہادروں کے لیے نہیں ہے، اس میں میت کے سارے وارثین شریک ہوں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں مزید فرمایا، تلک حدود اللہ ومن یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا الی آخر الآیہ۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو حکم مانے اللہ و رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یعنی ایسی جنتوں میں اللہ ان کو داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ان میں وہ لوگ رہیں گے۔ اور یہی ہے بڑی کامیابی، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کے حدود سے بڑھ جائے، اسے اللہ آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ حضرات محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے وارث کی میراث سے بھاگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کے میراث کو منقطع کر دے گا۔ حضرات محترم، یعنی اگر کوئی انسان اس دنیا میں، کوئی بھی شخص اپنے وارث کی میراث سے بھاگا، یعنی جو بھی اس کے بعد وارث بن رہا ہے تو اس کو میراث دینے سے بھاگا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو منقطع کر دے گا، یعنی جنت میں جو اس کو میراث ملنے والی ہے، اللہ رب العزت اس میراث کو بھی ختم کر دے گا۔ جنت میں جو نعمتیں، جو برکتیں اور جو عظمتیں اس کو ملنے والی تھی، وہ سب اللہ رب العزت ختم کر دے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض اہل فرائض کو ادا کرو، یعنی جس کا جو حق پد ہے ان کے وہ حقوق تم ادا کرو۔ حضرات محترم، ان باتوں سے یقیناً میراث کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ لگانے میں کسی کو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا اس کے باوجود آج مسلمان اپنے وارثین کے حقوق کی ادائیگی میں
حساس ہیں؟ کیا حقدار کو ان کا پورا پورا حق دے رہے ہیں؟ آج تو بعض لوگ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ہماری تو بہنیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم اپنی بہنوں کو دے دیں گے تو ہمارے لیے کیا بچے گا؟ گویا کہ اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے احکام کو ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ سامنے والا خود اگر بول دے کہ بھائی ہم نہیں چاہیے تو الگ بات ہے، لیکن ہم دینے کی کوشش کریں، ہم ان کو بولیں کہ ہم تم کو یہ حق دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ کہہ دیں کہ بھائی آپ خوش رہیں ہمیں نہیں چاہیے، تو پھر اس صورت میں وہ تو آپ دے رہے ہیں لیکن اس نے از خود راضی خوشی اس نے اپنا حق آپ کو دے دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرات محترم، لیکن کیا اس کے باوجود آج مسلمان اپنے وارثین کے حقوق کی ادائیگی میں ذرہ برابر دلچسپی لیتے ہیں؟ اگر آپ گہرائی سے مسلم معاشرے کا جائزہ لیں گے تو آپ کو بہت ایسے پڑھے لکھے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے قرابت داروں کا حق مارا ہے۔ انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ وراثت کے حقوق جو ہے یہ کسی انسان کی جانب سے نہیں ہے، وراثت کے حقوق اللہ کی جانب سے مقرر ہوئے ہیں، جو اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ حقدار اپنا حق معاف نہ کر دے۔ لیکن ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اپنی بہنوں اور قرابت داروں سے زبردستی سے وراثتی حقوق معاف کراتے ہیں، جو اسلامی قانون کے سراسر خلاف ہے۔ اگر بہنیں خود سے یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ رکھیں، ہم اپنی جانب سے اپنی خوشی سے آپ کو دے رہے ہیں، آپ خوش رہیں، یہی ہماری خواہش ہے، آپ رکھیں اس کو، ہم زبردستی اس سے یہ نہ کہیں گے کہ اگر تم یہ دو گی تبھی ہمارا رشتہ قائم رہے گا، نہیں تو پھر جاؤ اب ہمارا تمہارا سارا رشتہ ختم۔ اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو گویا ہم نے زبردستی اس کے حق کو مار لیا ہے۔ حضرات محترم، یہ ذرہ برابر اسلام میں جائز نہیں ہے اور سراسر یہ اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق کے میراث حکم شرع ہے کہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے، کسی کے ساقط کرنے سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ وراثت ایک جبری امر ہے جو ساقط کرنے سے ساقط نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمارے جو بھی وارثین ہوں ان کا جو حق پت بنے، خاص طور سے لڑکیوں کا جو حق بنے، ان کے ہم حقوق ضرور دیں۔ وہ اگر خود سے وہ چیز اپنے بھائیوں کو دے دے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم یہ خواہش کریں کہ بھائی ہم اگر دے دیں گے تو ہمارے لیے کیا بچے گا؟ یہ تو ختم ہی ہو جائے گا، یہ تو بیچ دیا جائے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زمین بکے، ہمارا کھیت بکے، ہم یہ بالکل نہیں چاہتے۔ اگر اس طرح کی خواہشیں اور اس طرح کے معاملات ہمارے اندر ہے تو گویا ہم نے شریعت کے خلاف عقیدہ اور شریعت کے خلاف ارادہ کر رکھا ہوا ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔